شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ سہرے کی رنگت اجمیری ہے، نور کے تارے گجویری ہے، نور کے تارے گجویری۔ مخدوم و نظام پڑھے مل کر، مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم، یا گنج شکر گو نظر کرم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہمراہ شب گزشتہ کی کچھ بابرکات ساعتوں کی جانب ایک نظر۔ مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ مفتی ابراہیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جناب میں رکن شورا شاہد مدنی کی حاضری۔ مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ صحابی رسول نائب صدیق اکبر منایا گیا یوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ عمران شیخ اتاری والحاج صدیق اسماعیل نے دی مدنی مذاکرے کی دعوت۔ مخدوم و نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں سے کرتے ہیں آج کی مدنی خبروں کا آغاز۔ انفرادیت ان مدنی پھولوں کی یہ کہ یہ مدنی مذاکرے میں دیے گئے باپا جان نے براہ راست، جبکہ سلسلہ ملاقات کے ساتھ کھانا و سحری میں عاشقان رسول نے پائی سعادت و قرب کی برکت، قریب سے باپا جان کی زیارت، اور پھر بھی مدنی پھولوں سے نوازا باپا جان نے۔ سب کچھ مختصر مدنی گلدستے میں ہے، پیش خدمت۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبینا الامیر نہی فلا احد ابر فی قولی لا منہ ولا نعم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں آج لیاقت پور ضلع رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ اور شعبہ جو ہے آج خصوصی شرکت والا مجلس ذرائع آمد و رفت۔ آپ بھی محرم الحرام میں کھچڑا پکاتے ہیں؟ یہ تو ایک ذاتی سوال ہے نا، ہم یعنی کہ وقتاً فوقت بولتے ہیں نیکیاں چھپاؤ تحریک۔ البتہ میرے کو کھچڑا پکانا نہیں آتا۔ انہوں نے آپ سے کھچڑا پکانے کا پوچھا ہے، ہاں، آپ سے پکاتے ہیں؟ نہیں، نیکیوں کا تو نہیں نہ پوچھا، کھچڑے پکانے کا نیکی سے کیا تعلق؟ انڈرسٹوڈ ہے، محرم شریف کا مہینہ ہے، کھچڑے کی بول بالا ہوتی ہے۔ امام علی مقام نے فاقے کیے، قربانیاں دیں، اپنے بچوں کو قربان کیا، نیزوں کے اور تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کیا، اور فجر کے وقت ہماری حالت ہے کہ نرم بستروں پر بے خبر سوئے ہیں، مگر ہم عاشقان اہل بیت ہیں، کھچڑا جو کھاتے ہیں۔ تو یوں مطلب ہے کہ وہ کھچڑے کی ترکیب کہ محرم شریف میں وہ کھچڑا محرم کا ایک اب جز بن گیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو چوٹ کی کہ صرف کھچڑا کھانا ہی عشق آل رسول نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا بھی تو ہے نا، میں کہ انہوں نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہے کوئی مائی کا لال
ایسا کر کے دکھائے. اپنے جہاں تک کھچڑے کا تعلق ہے، کھچڑا جائز ہے، اس کی نیاز جو ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے وہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی کھچڑے کی دیگیں لٹاؤں، اور مجھے امام علی مقام کے نقش قدم پر چل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا اجارے کے وقت میں مالک کی اجازت کے بغیر اشراق و چاشت کے نوافل یا اجارے کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے نفل عبادت کا کہ جس سے اس کام میں اجارے کے دوران کمی آئے. مالک اجازت دیتا تو کر سکتے، نفلیں بھی نہیں پڑھ سکتے. تو آپ کو نفلیں پڑھنے کی تنخواہ نہیں دے رہا نا، وہ کام کی تنخواہ دے رہا ہے. یا آپ اس طرح کمنٹمنٹ پہلے سے کریں کہ میں اشراق و چاشت پڑھوں. ایسی ڈیوٹی ٹائم میں اشراق و چاشت تو کمی آتی ہے. تو جو بھی آپ کرنا چاہتے پہلے کہ میں یہ کروں گا، آپ اس حساب سے اس کی تنخواہ طے کریں. معروف عالم دین حضرت مولانا ابراہیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مبلغ دعوت اسلامی و مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے متعلقہ رکن شورا شاہد مدنی نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں حاضری دی. مفتی صاحب قبلہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے یوں نوازا. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. دعوت اسلامی کا کام انتہائی اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور دعوت اسلامی نے دین کی شعبوں میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ اشاعت دین کے حوالے سے جو کارہائے نمایاں ہیں، ان میں میرے نزدیک سب سے نمایاں کام ملک کے طول و عرض میں جامعات مدینہ کا جو جال بچھایا گیا ہے وہ ہے. مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب میں کہیں جاتا ہوں اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جامعۃ المدینہ قائم ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت دعوت اسلامی کے ان کاموں کو اور فروغ عطا فرمائے. المکتبۃ العلمیہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ ایک علمی ادارہ ہے، تصنیفی ادارہ ہے، جہاں پر علماء اہل سنت کی اور حضرت امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی کتب ہیں. تو المکتبۃ العلمیہ جو ہے اس نے ان کاموں کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. جد الممتار
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مارکۃ الآراء حاشیہ ہے رد المختار اور در مختار پر، وہ چھاپا ہے۔ بہار شریعت انتہائی خوبصورت ایڈیشن پہلے آ چکا ہے، میں نے سنا ہے کہ نیا ایڈیشن بھی چھپ چکا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز منظر عام پہ آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کی بہت سی کتابیں اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان اور اس پر حاشیہ خزائن العرفان یہ میرے پاس بھی ہے، اور دعوت اسلامی کو وہ تحفہ ہے میرے پاس۔ انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری مدد ذلہ العالی کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ویڈیو پیغام میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، آپ بھی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے عطار محمد فضیل رضا عطاری رضی اللہ عنہ کی جانب سے میرے باپا جان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا آج مکہ شریف کی ہماری آخری رات ہے، ہم طواف کر کے آ رہے ہیں باپا پان قریب مکہ ہم سے چھوٹ جائے گا باپا، کل مدینہ حاضری ہے انشاءاللہ سوچ باپا مدینے کے کچھ ادب سکھائیں ہم کو، ہم کس طرح مدینے میں حاضر ہوں، کس طرح رہیں۔ تاجدار مدنی انعامات فضیل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزم مدینہ مبارک، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ آداب مدینہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سفر مدینہ مبارک کرے، قدم قدم پر ادب نصیب فرمائے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ کرے۔ یوں ہی مدینے پہنچنا تو میرا سلام مدینے والے آقا سے ضرور عرض کرنا، تھوڑی سی خاک کے مدینہ اس جگہ سے اٹھانا جہاں سے گنبد خضرا نظر آئے، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کو کلمہ سنانا اور اس سے کہنا کہ الیاس قادری غلام مصطفیٰ ہے، مسلمان ہے۔ اس کو ادب سے چوم لینا اور کلمہ پڑھ کے گواہ کر کے کہیں مناسب جگہ پر رکھ دینا۔ مدینے کی مٹی مدینے سے جدا مت کرنا، میری بے حساب مغفرت کی دعا کرنا، شفاعت کی بھیک اور مدینے کی اجازت میرے لیے لیتے آنا۔ وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے مبارک الفاظ کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ یوم فاروق اعظم نہایت اس کو احتشام و وقار کے ساتھ منایا گیا دنیا کے کئی ممالک میں، جہاں اسلامی بھائیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی۔ ایصال ثواب اجتماعات و مدنی حلقوں کی جانب کرتے ہیں ایک نظر۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں، ایک بار سید المبلغین رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ کون گفتگو کر رہے تھے؟ ہمارے آقا سید الانبیاء۔ اور کس سے باتیں ہو رہی تھی؟ سید الملائکہ سے۔ اور کس بارے میں؟ شان فاروق اعظم کے بارے میں۔ ارشاد فرمایا، اے جبریل میرے سامنے عمر کے فضائل بیان کرو اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرو۔ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں آپ کے پاس بیٹھ کر اتنی دیر، کتنی دیر؟ سبحان اللہ، اتنی دیر حضرت فاروق اعظم کے فضائل بیان کروں جتنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں حیات رہے تب بھی میں حضرت عمر کے فضائل بیان نہ کر سکوں۔ وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا،
مصطفیٰ فاروق اعظم کا کرم اللہ کا گردم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے کرم اللہ کا گردم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے مجھے یہ دو جگہ میں آسرا فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا گلی سے ان کی شیطان دبا کر بھاگ جاتا ہے گلی سے ان کی شیطان دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا رعب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی ابو رجب شاہد اتاری مدظلہ العالی نے اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھنے والے شرکاء سے ملاقات فرمائی اور انہیں تحائف پیش کیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ 7 محرم الحرام انشاءاللہ عز و جل ہوگا مدنی مذاکرہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ پیارے پیارے باپا جان دیں گے پیارے پیارے مدنی پھول، ملاقات کی ہوگی سعادت، بابرکات ہوں گی گھڑیاں اس عظیم الشان مدنی مذاکرے کی۔ اس عظیم الشان مدنی مذاکرے کی دعوت دی معروف ثنا خوان رسول الحاج اسماعیل قادری اور عمران شیخ اتاری نے۔ ان دونوں کے مدنی چینل کو دیے گئے تاثرات آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ میری سعادت ہے کہ میرے باپا جانی نے مجھے طلب فرمایا ہے، یاد کیا ہے، اور یہ میری بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ انہی کا فیض ہے آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اور یہ حضرت صاحب کی سوچ پر میں قربان جاؤں کہ جتنی بھی فیلڈ ہے، چاہے وہ صحافت ہو، انجینئرز، ڈاکٹرز، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، وہ ہر کسی کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اور اس دفعہ ایک بار پھر انہوں نے نعت خوانوں کو اور جو بھی اس سے وابستہ ہیں، آرگنائزر، کمپیئرز، جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان کو بلایا ہے۔ اور یہ ہونا چاہیے، ٹیوننگ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ بندہ سیٹ رہے۔ تو اللہ کے ولی کی تو کیا بات ہے، کتابوں سے بھی علم آتا ہے، لیکن جو اللہ کی ولی کی صحبت میں آتا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 7 محرم الحرام کو جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے
اللہ کے ولی علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری میرے مرشد پاک باپا جانی اس میں مدنی پھول لٹائیں گے اور ہماری اصلاح فرمائیں گے، تو آپ تمام جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے شاگرد ہیں، جو مجھے جانتے ہیں پوری دنیا میں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اگر نہ آ سکیں تو ضرور اس کو اپنے مدنی چینل پر ضرور اس کو دیکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ میں اپنے تمام ثنا خوانوں کو، میرے ہم اثر ہیں، میرے جونیئر ہیں، جتنے بھی میرے ثنا خوان قبیلہ حسان کے جتنے بھی نعت خوان ہیں، ان سب کو میں دعوت دوں گا 7 محرم الحرام کو فیضان مدینہ میں ضرور تشریف لائیں، اور انشاءاللہ حضرت صاحب سے ہم فیض بھی حاصل کریں گے اور اچھی اچھی باتیں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ شعبہ تعلیم کے تحت کراچی یونیورسٹی باولمدینہ کراچی پاکستان میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا عقیل مدنی نے سنت و بھرا بیان فرمایا، جبکہ لائنز ایریا باولمدینہ کراچی پاکستان میں بھی اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دی گئی، جس کے منتخب مناظر کے ساتھ دیکھیے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے مدنی چینل کو دیے گئے تاثرات۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، کب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے مدنی حلقے میں شرکت کر کے میں نے یہ نیت کی ہے کہ 8، 9، 10 محرم کے مدنی قافلے میں ضرور شرکت کروں گا۔ میں 8، 9، 10 محرم الحرام کو قافلے کی نیت کرتا ہوں، 3 دن کے قافلے میں جاؤں گا۔ حضرت مولانا شکیل چشتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ واضح رہے کہ آپ کی گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ بمبئی تشریف آوری کا سلسلہ ہوا، جہاں آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا
رسول اللہ. امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ کی جہد مسلسل اور آپ کی دینی خدمات کا سلسلہ دنیا کے کئی بر اعظموں میں پھیلا ہوا ہے، اور لوگ دنیا کے مختلف خطے سے اس پاکیزہ تحریک سے جب وابستہ ہوئے تو ان کے اندر اور ان کی زندگی کے اندر اعتقادی، اصلاحی، معاشرتی ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ صاحب کردار مسلمان کی تصویر بن کر سامنے نظر آئے، اور دعوت اسلامی گویا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر گھر تک پہنچانے کا کام انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی لوگوں کے دلوں میں محبت نبی کی شمع روشن کرنے والی تحریک کا نام ہے۔ دعوت اسلامی لوگوں کے بھٹکے ہوئے دلوں کے اندر نبی کی محبت پیدا کر کے بارگاہ نبی میں جھکانے والی تحریک کا نام ہے۔ دعوت اسلامی ماحول کو بہتر اور سازگار بنانے والی تحریک کا نام ہے۔ دو لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعوت اسلامی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کا نام ہے۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی، مبلغین دعوت اسلامی کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر سنتوں کا ماحول ہے، اور جس ماحول میں پہنچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس ماحول کو سنتوں والا ماحول بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا جو اپنا نظریہ ہے وہ میرا نظریہ یہ ہے کہ دعوت فی زماننا دعوت اسلامی سے جڑنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ غیر سیاسی تحریک ہے، اور اس تحریک میں صرف انسان کے قلب و نظر کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر دعوت اسلامی کو فروغ عطا فرمائے، اور حاسدین اور اس کے معاندین کو جو ہے اصلاح کی توفیق دے، اور دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ عالیہ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا مختلف مقامات سے سفر، ایک ترغیب، ایک جذبہ بڑھاتے کچھ مناظر یوکے سے بھی تو یورپ کے ایک اور ملک اٹلی کے شہر ویسنزیا سے، جبکہ یوگنڈا میں بھی سلسلہ نیکی کی دعوت پیش خدمت۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں۔ الحمدللہ 25 اکتوبر کو ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کے اندر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا۔ الحمدللہ کثیر اجتماع رہا، اور الحمدللہ کافی اسلامی بھائی 63 دن کے لیے اور 1 ماہ کے لیے تیار ہو کر الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ میں جمع ہے، اور یہاں سے الحمدللہ یہ باب المدینہ کراچی کے لیے ان کی روانگی ہے۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ اٹلی یورپ کا ایک بڑا ملک، جہاں کے شہر ویسنزا جو کہ مشہور شہر میلان سے 200 کلومیٹر دور ہے، اسلامی بھائیوں نے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا پیغام عمل عام کرنے کی سعی کی۔ جب بھی تمہیں موقع ملے ہاں سفر کرتے رہو، جب بھی تمہیں موقع ملے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ اٹلی کے شہر میلان سے سفر کرتا ہوا ایک اور شہر ہے ویچینسا، یہ کم و بیش 250 کلومیٹر دور ہے۔ الحمدللہ یہ مدنی قافلہ یہاں پہ 3 دن کے لیے حاضر ہوا، اور الحمدللہ اسلامی بھائی نے بہت اچھی نیتیں بھی کی ہیں۔ امامے کا تاج بھی اسلامی بھائی نے الحمدللہ سجایا ہے۔ باپا کا مدنی مذاکرہ بھی ہفتے کو جو ہوا تھا اس میں بھی شرکت کی ہے، اور انشاءاللہ جب باپا نے مدنی مقصد میں عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اس مدنی مقصد کو لے کر یہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ آؤ مدنی
سفر مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں. یوگنڈا افریقہ کا ملک جہاں مدنی قافلے میں اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش بھی کی. کرتا رہوں پروردگار مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں. یو کے مختلف شہروں سے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت پائی جبکہ مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی. برمنگھم اور ڈانکاسٹر یو کے کچھ مناظر پیش خدمت. تربیت کے قافلے میں بار بار آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. بنگلہ دیش میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کو مدنی حلقے میں مدنی پھولوں سے نوازا. اس موقع پر آپ نے اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کے حوالے سے مجالس کے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی اور پردے میں رہ کر اسلامی بہنوں کو مدنی پھول دیے. بڑھتے ہیں بنگلہ دیش کی جانب. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا رفیع اتاری کا خیبر پختونخوا پاکستان کے مختلف شہروں کا جدول آپ کو دکھاتے ہیں جہاں آپ نے علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی. اسلامی بھائیوں کو سبز پور خیبر پختونخوا میں مدنی پھولوں سے نوازا. معروف مدرسے جنیدیہ غفوریہ پشاور میں علماء کرام کی جناب میں تشریف آوری بھی اس مدنی خبر میں شامل ہے. مدنی چینل دیکھتے ہیں جو مستفید ہوتے ہیں. یہ زیارتی جو اکثر قافلے کے باہر کنٹری میں اور دوسرے ملکوں میں اولیاء کرام کی زیارت کر رہے ہیں. کبھی ان کی کرامت ایک میں نے دیکھا تھا ایک پتھر تھا کہ انہوں نے اٹھایا انگلیوں پہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے. جب بھی یہ لوگ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ویسا بھی کوئی قافلہ دیکھتے ہیں تو ہمیں دل خوشی ملتی ہے اور بہت پیار کرتے ہیں. ہم ان لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. مدنی چینل جو آپ لوگوں نے اس کے لیے جو کوشش کی اس کو دیکھیے. ویسے بھی اس کے علاوہ بھی آپ کو دیکھ کے سنتوں پہ عمل کر کے آپ کو دیکھ کے تو ہمیں ویسے بھی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سنتوں کی پابندی کرتے ہیں. تو ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس دور میں ایسا چینل کھولا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے جو بڑے ہیں ہمارے بھی بڑے ہیں جناب ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی مدثر العالی تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے عمل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے. ہری پور ہزارہ سبز پور خیبر پختونخوا ہزارے کبینہ کا یہ ہمارے ذمہ داران جیسا ہے سبز پور کے رسول جہاں آج جمع ہے پر مدنی مشہ ہوا ہے مختلف مدنی کاموں کے حوالے سے. اور بالخصوص آج ہم نے 8 9 10 محرم کے مدنی قافلوں کی ریل ٹیل کرنے کے متعلق ہمارا مدنی مشہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ گھر گھر دکان دکان ان مدنی قافلوں کی دعوت پہنچائی جائے گی. ذیلی حلقوں میں مدنی کام کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی ہے. مناجات افطار ہوئی براہ راست مدنی چینل پر کہ یہ ایام ہیں ایام محرم الحرام کے جس کی اپنی برکتیں ہیں. اسلامی بھائی روزے رکھ رہے ہیں. ابھی یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر گزرا جن کی ادا یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے. نجات افطار پیش خدمت ہے. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں رہوں کانپتا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی
ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جب ہم مل کر سفر کرتے ہیں، مل کر ساتھ رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا دل بھی دکھ جاتا ہے، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، عفو و درگزر کا برتاؤ رکھنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرز عمل آپ ملاحظہ فرمائیں. چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے. ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن محبوب رب ذوالمنن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی. پھر وہ کہنے لگا اللہ عز و جل کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ مل جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا